السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک وانزلته فی کتابک وعلمت احد من خلقک واستأثرت به فی علم الغیب انک ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب غمومنا وہمومنا۔ ایمانیات ہمارا آج 39 لیکچر ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ایمانیات میں جو ہم ماشاءاللہ الحمدللہ اپنے پچھلے تقریباً 8 لیکچرز میں اس کو پڑھتے آ رہے ہیں۔ یقین کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو ایمان جو ہے بیسیکلی 3 چیزوں کا نام ہوتا ہے۔ ایمان بالقلب، سب سے پہلے دل تسلیم کرتا ہے۔ ایمان نا دل کے اندر داخل ہوتا ہے، اور یہیں سے ہم نے اپنے لیکچرز کا آغاز کیا تھا۔ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اب ایمان یہاں تک ہے، یہاں حلق سے نیچے اتر کر دل میں نہیں اترا۔ جب دل میں اترے گا نا پھر ہم سے بات کیجیے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس ایمان کو آپ ایمان باللسان، اپنے زبان کے ساتھ اس کا اقرار کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، اور پھر آپ کا طرز عمل، ٹھیک ہے، اور آپ کی باڈی لینگویج، ٹھیک ہے، اس چیز کی دلیل پیش کرتی ہے کہ جو آپ کے دل کے اندر ہے، جو آپ زبان سے ادا کرتے ہیں، وہی آپ کا جسچر ہے۔ تو یہ آپ کا ایمان کی تکمیل ہے۔ تو ایمانیات کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان لے کے آنا، پھر آخرت کے اوپر ایمان لے کے آنا، پھر تمام انبیاء علیہ السلام جتنے بھی آئے ان سب کے اوپر ایمان لے کے آنا، ان کے اوپر جو کتابیں اور صحیفے ان کا جو نزول ہوا اس پہ ایمان لے کے آنا، اور ملائکہ فرشتوں کے اوپر جو کہ اللہ کی مخلوق ہے، جس طرح ہم مخلوق ہیں، ٹھیک ہے، نہ وہ مونس ہیں نہ وہ مذکر ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں۔ لشکر انسانیت سے زیادہ ہے۔ وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کتنا لشکر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، تو اللہ کہتے ہیں تم اس کے احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو ان پہ ایمان لے کے آنا ایمانیات کا بہت بڑا حصہ۔ اگر 5 چیزیں میں نے بیان کی ہیں ان میں اگر آپ کے اوپر ایمان نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کسی ایک کے اوپر آپ شک میں ہیں، تو آپ کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لَيْسَ الْبِرُّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ٹھیک ہے نا، وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ اللہ کہتے ہیں بر، یہ بر کس کو کہتے ہیں؟ نیکی کو۔ نیکی یہ نہیں ہے، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب میں رخ کر کے نماز پڑھو، کیونکہ جب مدینہ المنورہ میں گئے تو وہاں پہ جو تھا قبلہ وہ بیت المقدس تھا۔ اللہ نے حکم دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھیں۔ تو یہودیوں نے جو ہے نا یہ، اور وہاں کے جو عیسائیوں نے یہ ایک ایلیگیشن لگایا، کبھی ان کا قبلہ ادھر مشرق کو ہوتا ہے، کبھی مغرب کو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یہ مشرق اور مغرب کے چکر میں نہ پڑو، مشرق میں بھی اللہ ہے، مغرب میں بھی اللہ ہے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم کبھی مشرق میں ہو جاؤ کبھی مغرب میں ہو جاؤ۔ نیکی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، آمَنَ بِاللَّهِ، تمہارا اللہ کی ذات کے اوپر پکا یقین ہونا چاہیے۔ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی ذات کے اندر ایک ہے، یکتا ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ہے۔ اس کی صفات اس کے لیے مخصوص ہیں، وہ صفات کا کوئی بھی جز آپ کے اندر لائک وائز اس کی کوئی بیسیکلی ان کی آپس میں کوئی تقابل نہیں ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمیع ہیں، سنتے تو ہم بھی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بصیر ہیں، دیکھتے تو ہم بھی ہیں، تو ہم اس دیوار کے پیچھے نہیں دے سکتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ 7 آسمان سے اوپر کالی چٹان ہو اور کالی چھوٹی سی کیڑی ہو، اس کے اوپر رینگ رہی ہو نا، اللہ اس کو بھی دیکھتے ہیں،
لا یدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا اور اللہ کی آنکھ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ پھر وہ اندھیری رات ہے اور وہ کالی کیڑی جو ہے اس چٹان کے اوپر وہ رینگ رہی ہے، اس کی جو سرسراہٹ پیدا ہوتی ہے وہ بھی اللہ سات و آسمان عرش کے اوپر مستوی ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سن رہے ہیں اور ہر وقت ہر بندے کی سنتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، وہ پکارنے والی پکار کو سنتا ہے جب بھی وہ پکارتا ہے، ہر بندے کی اس ایک ہی ٹائم میں سنتا ہے۔ ہم ایک وقت میں 2 بندے بول رہے ہو، ہم جو ہے نا وہ سن نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے جو ہے نا سماعت کا ایک پیرامیٹر ہے، بہت آواز آہستہ ہوگی پھر بھی نہیں سن سکیں گے، بہت اونچی ہوگی پھر بھی نہیں سنتے سکیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا ان نقائص سے پاک ہے، ٹھیک ہے۔ آخرت کے اوپر یقین لازمی ہونا چاہیے کہ تم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اٹھنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، پیش ہونے کے بعد تیرا نامہ اعمال جو ہے نا تیری گردن کے اندر لٹکایا جائے گا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، پھر کہا جائے گا آپ سے، ٹھیک ہے، یہ نامہ اعمال جو ہے نا تمہاری گردن میں لٹکا دیا گیا ہے۔ اس وقت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے لیے شاید یہ کوئی مشکل ہو کہ اتنے 100 سال 70 سال 80 سال 1000 سال کی جنہوں نے عمریں پائی ہیں، اتنے بڑے نامہ اعمال گردن میں کیسے آئیں گے؟ ایک چپ کے اندر کتنا ڈیٹا آ جاتا ہے، 100 سال کا ڈیٹا چھوٹی سی چپ میں آ جاتا ہے۔ اب آپ کو جو سمجھ آتی ہے نا، اور وہ فلم کی شکل میں جب سامنے آئے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تھوڑی سی خیر تھوڑی سی شر جو بھی کرے گا فلم کی شکل میں، ویڈیو کی شکل میں سارا تمہیں دکھا دیا جائے گا۔ تم پھر کہو کہ مَا لِهَٰذِهِ الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، پھر تمہیں کیا ہوگا اس کتاب کو؟ میرا چھوٹے من کان مثقال حبۃ من خردل آتینا بها وکفیٰ بربک حسیبا، وہ ایک چھوٹے سے رائے کے برابر بھی جو تم نے کام کیا ہوگا، کوئی نیکی کی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ کیا کہا تھا لقمان علیہ السلام نے؟ یا بنی انہو ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ تو جو مرضی کر، کسی چٹان کے پیچھے چھپ جا، زمین کے کسی حصے میں چھپ جا، آسمان کا کوئی کنارہ ڈھونڈ کے وہاں پہ چھپ جا، وہ بھی تیرا عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرے سامنے لے کے آئیں گے۔ پھر تم کہو گے مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ، کیا ہو گیا اس کتاب کو؟ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، میرا کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل وہ بھی نہیں چھوڑا، بڑے سے بڑا عمل گناہ وہ بھی نہیں چھوڑا، سب کے سب نے میرے سامنے پیش ہو گئے۔ اللہ کہیں گے اپنا حساب خود کر اور دیکھ، خود مجھے بتا کہ میں تمہیں جنت میں داخل کروں یا جہنم میں داخل کروں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جنت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے عمل کے بل بوتے پر میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا، یہ اللہ کی رحمت ہوگی کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کریں گے، اوکے۔ تو کیونکہ ہم سے ماں کانا ربو کا نسیہ، ہم سے تو اتنی غلطیاں ہوتی ہیں ہم بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھولتے نہیں ہیں۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، یہ وہ کتاب ہے جو تمہارے اوپر حق بولے گی، ٹھیک ہے، ہم لکھوا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تیری زبان سے لفظ نکلتا نہیں تھا، تو عمل کرتا نہیں تھا، ہم اس کی ویڈیو بھی بنا رہے تھے، ہم اس کو لکھوا بھی رہے تھے۔ قرآن اس چیز کے دلائل پیش کرتا ہے۔ تو اگر یہ ساری چیزیں انسان کو پتہ ہونا، ٹھیک ہے نا، آپ کو یہ پتہ ہونا کہ باہر پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور میرا مالک بیٹھا ہوا ہے اور وہ جو ہے نا ویڈیو میں نا ہماری ساری حرکات و سکنات دیکھتے ہیں، تو آپ بھی بندے کے پتر بن کے وہاں پہ بیٹھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے نا اوپر سے ہم کو ایک ہی وقت میں پوری مخلوق کو دیکھ رہا ہے، سمیع ہے، بصیر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ٹھیک ہے۔
تو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات، ان کے اوپر کتابیں، انجیل ہے، تورات ہے، زبور ہے، صحف ابراہیمہ و صحف موسیٰ ہیں، قرآن مجید ہے، سب کے اوپر ہمیں پکا یقین ہے، اور ہم ان میں کوئی تفرق، افراد و تفرید نہیں کرتے. دس از اے شان آف اے مومن. تو میں آپ کو کل کے لیکچر میں بتا رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے اندر جہاں لکھتے ہیں اولئک هم الکافرون اولئک هم المؤمنون حقا، دو جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال میں، پہلے شروع میں اور آخرت میں. چھٹے پارے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم الکافرون حقا بعین. جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اولئک هم الکافرون حقا. یہ کون لوگ ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ کون لوگ ہیں جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم الکافرون حقا. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر ان الذین کافروا باللہ ورسولہ، جنہوں نے کفر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. ٹھیک ہے نا، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، وہ کہتے تھے ایک ہی الہ بنا لیں، صرف اللہ کو الہ بنائیں، باقی 360 افریتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخری. ٹھیک ہے نا، یہ لات منات ہبل ان کو کدھر لے کے جائیں ہم؟ یہ بھی تو ہماری الہ ہے نا، یہ بھی الہ ہے، یہ چھوٹے الہ ہیں، یہ بڑے الہ کے ہمیں قریب کرتے ہیں. آپ نے کسی پروفیسر سے ملنا ہو تو ڈائریکٹ نہیں آپ آفس میں جا سکتے، کسی پرائم منسٹر سے ملنا ہو تو ڈائریکٹ پرائم منسٹر سے نہیں آپ مل سکتے، اور اس کے درمیان میں جو لوگ ہیں پہلے ان سے ملو گے تو پھر آپ پرائم منسٹر تک مل سکتے ہو. لا تضربوا للہ الامثال، اللہ جو تمہاری مثالیں اپنے لیے بیان کرتے ہو، اللہ کہتی ہے اللہ کے لیے مت بیان کرو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، جو اللہ جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. سو ایک تو یہ ان کی طرح پھڈا تھا. پھر یہ کوئی بعض رسولوں کو تو مانتے تھے، بعض رسولوں کو نہیں مانتے تھے. جیسے عیسائی جو لوگ ہیں، جو کرسچینٹی ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا انکار کرتے تھے. یہودیوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، بلکہ انکار ہی نہیں کیا، استہزاء کیا. ان کے مطابق انہوں نے ان کو سولی پہ چڑھا دیا. ٹھیک ہے نا، ان کو تو سولی پہ چڑھا دیا. ٹھیک ہے نا، اور یہودیوں نے اپنے تئیں ان کو قتل کر دیا. اللہ کہتے ہیں وما قاتلوہ یقینا بل رفع اللہ علیہ، اللہ وہ یقیناً قتل نہیں ہوئے ولکن شبہ لہم. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متشابہ کے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا وہاں پہ شخص بٹھا دیا، جہاں پہ ان کو پتہ لگا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام چھپے ہوئے ہیں. انہوں نے دیکھا تو انہوں نے سولی چڑھا دیا. شکل اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے اس شخص کے اوپر ڈال دی تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا. ٹھیک ہے، سو ان الذین کافروا باللہ ورسولہ. ٹھیک ہے نا، یہ پہلا ان کا جرم تھا. ٹھیک ہے نا، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، وہ چاہتے تھے اللہ اور اللہ کے رسولوں کے درمیان تفرقہ ڈالیں. ٹھیک ہے، یہ دوسرا ان کا جو ہے نا ان کا جرم تھا. ٹھیک ہے نا، وَيَقُولُونَ کیا کہتے تھے؟ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، بعض رسولوں کے اوپر تو ہم ایمان لے کے آئیں گے، بعض کے اوپر ہم ایمان لے کے نہیں آئیں گے. یہ تیسرا جرم تھا ان کا. ٹھیک ہے، بلکہ چوتھا جرم تھا. وہ یریدون، اور وہ کیا چاہتے تھے؟ ان یتخذوا بین ذالک سبیلا، درمیانے کو راستہ اختیار کرو. میں نے کہا نا، ایمان کے اندر درمیانی راستہ کوئی نہیں ہوتا، گرے زون نہیں ہوتا. گرے زون منافقت والا زون ہوتا ہے، بڑا خطرناک زون ہوتا ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ آگ، یہ مشرک یہودی کافر سب سے بدترین جو زون ہے وہ گرے زون ہے. یا تم بلیک میں آ جاؤ یا وائٹ میں آ جاؤ. ٹھیک ہے، گرے زون میں مت رہو. تو یہ کہتے تھے گرے زون والا کوئی راستہ اختیار کر لے. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے ان ایمانیات کا جب رد کیا، ٹھیک ہے، تو اللہ نے کہا اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں، پکے کافر ہیں. ٹھیک ہے،
یہ پکے کافر اللہ سبحانہ وتعالیٰ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب بنا رکھا ہے۔ آگے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہی باتیں ایمانیات کی پھر آگی نا، اللہ پر ایمان ہے، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بعض کو بعض کے اوپر فوقیت دی ہے۔ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ نے بات بھی کی، آواز بھی سنائی ان کو، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ ابراہیم خلیل، ابراہیم علیہ السلام نے خلیل بنایا، دو خلیل بنائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، دو، اس کو کہتے ہیں خلیلین، ایک ابراہیم کے بیٹے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو یہ دو خلیل ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں سب کا پروٹوکول ہے، لیکن بعض کو بعض پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فضیلت ضرور دی ہے، لیکن اور ہمیں کیا سمجھایا ہے، کذالک جعلناکم امۃ وسطا، کہ درمیانی وسط رہنی ہے، افراط و تفرید کا آپ نے شکار نہیں ہونا، ایمانیات کو پکا رکھنا ہے، سب کتابوں کے اوپر تمام کتابوں کے اوپر یقین ہونا چاہیے، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ملائکہ پہ، آخرت کے اوپر، اللہ کے اوپر پکا یقین ہونا چاہیے۔ لیکن اب یہاں پہ ہر وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا شَرِيعَةً، ہر امت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈفرینٹ شریعت کے نظام کے جو ہے نا رکھے، ٹھیک ہے نا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ بَعْضَكُمْ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ، ٹھیک ہے نا، وہ تمہیں آزمانا چاہتے تھے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم جو نیکی ہے جو اللہ نے تمہیں بتائی اس کی تو تم دوڑ لگا دو۔ تو ہمارے لیے جو شریعت وہ ہے جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہم تورات اور انجیل اور زبور اس کا انکار نہیں کریں گے، لیکن ہم مانیں گے کس کو، کس پروٹوکول کو فالو کریں گے، وہ ہے قرآن مجید۔ ان تمام کتابوں کی جو بیس ہے، جو اصل ہے، وہ ہے توحید، لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے نا، لا الہ الا اللہ، وہ ایک ہی ہے۔ جیسے ایک درخت ہے نا، درخت کا تنا ہے نا، وہ ایک ہی ہے، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت وہ کیا ہے، وہ درخت کا تنا ہے، آگے شاخیں ہیں، شاخیں میں ڈفرنٹ ہو سکتی ہیں، کوئی گرین ہو سکتی ہیں، کوئی سرخ ہو سکتی ہیں، کوئی ڈفرنٹ کلر کی ہو سکتی ہیں، کوئی گھنی ہو سکتی ہیں، کوئی چھوٹی ہو سکتی ہیں، لیکن ہر ایک کا تنا جو ہے نا وہ تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ اس طرح اس بات کو اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں تو وَلَمْ يَفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفور الرحیم، وہ ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان تفرقہ نہیں ڈالتے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مومن ہیں، اللہ ان کو ان کا اجر دے گا، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو ایمانیات کی بات کرتے ہوئے جنہوں نے انکار کیا، ٹھیک ہے، یہ 5 چیزیں جو میں نے بتائی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت، آخرت، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، کتاب اور ملائکہ، یہ کیا کہتے تھے کہ ملائکہ جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، وَجَعَلَ الْمَلَائِكَةُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، وہ کہتے تھے یہ اناسا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، رحمان نے نا ملائکہ کو اپنی بیٹیاں بنا رکھی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں الکم الذکر وَلَهُ الْأُنثىٰ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، اپنے لیے بیٹے پسند کر لیے اور میرے لیے بیٹیاں، یہ تمہاری تقسیم کیسی کیا ہے، تم کیسے تقسیم کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو ان 5 جو میں نے چیزیں آج بیان کی ہیں، ان پہ پورا یقین کرنا، دل سے یقین کرنا، زبان سے اقرار کرنا، یہ ایمانیات کا بہت بڑا جز ہے، یہ تنا ہے، یہ ایک بہت بڑا تنا ہے، ٹھیک ہے، یہ مین چیز ہے۔ اور اگر اس پہ آپ کا یقین نہیں ہے تو ایمانیات کا کوئی آپ سے جو ہے نا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا انہی چیزوں کے اوپر
پکا یقین رکھے اور اسی یقین کے ساتھ ہمیں اپنی عدالت میں اپنے حضور اپنے سامنے ہمیں کھڑا کرے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.